بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں نا، وہ کچھ ایسا ہے کہ ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑی عدالت ہے اور کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہے۔ بالکل، اور ثبوت بھی سارے اس کے خلاف موجود ہیں۔ ہاں بالکل، ثبوت موجود ہیں، لیکن جج اسے صرف باعزت بری نہیں کرتا، بلکہ اس کی ساری کرمنل ہسٹری، اس کی فائلیں سب ہمیشہ کے لیے جلا دیتا ہے تاکہ کوئی اور کبھی وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، دی ڈیوائن ویل، یعنی اللہ کا وہ پردہ جو معاف کرنے والے کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور حساس تصور ہے۔ ہم انسانوں نے اکثر معافی کو بس یہ سمجھ لیا ہے کہ چلو جی، جرمانہ نہیں دینا پڑے گا یا سزا کینسل ہو گئی ہے۔ صحیح بات ہے، ہم نے اسے بس ایک قانونی سی چیز بنا دی ہے، لیکن ہمارا مقصد آج صرف معافی کا سیدھا سا مطلب رٹنا نہیں ہے، بلکہ ہم ان ذرائع کو کھنگالیں گے جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں، الغفور اور الغفار، وہ کیسے ہماری نفسیات کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں، اور ہمارے کائنات کو دیکھنے کے زاویے کو بھی۔ بالکل۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا انسان کے اپنے اندرونی اندھیروں پر روشنی ڈالتا ہے، اور میں اپنی بات کا آغاز ہی اپنی کمزوری کے اس اعتراف سے کرتی ہوں، استغفر اللہ۔ یہ اعتراف بہت ضروری ہے واقعی۔ اچھا، اگر ہم ان الفاظ کی جڑوں تک جائیں، مطلب لغت کے مستند ماہرین جیسے امام الجوہری یا ابن فارس کے کام کو دیکھیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ غفر کا اصل مطلب صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مطلب ہے چھپانا یا پردہ ڈال دینا۔ یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھانپ لینا۔ جی بالکل، عربی میں جنگ کے دوران جو لوہے کا خول سر پہ پہنتے ہیں نا، اسے مغفر کہتے ہیں۔ اوہ، وہ ہیلمٹ نما چیز۔ ہاں وہی۔ کیوں کہتے ہیں اسے مغفرہ؟ کیونکہ وہ سر کو صرف چھپاتا نہیں ہے، بلکہ حملے سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض ایک معافی نامہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی شیلڈ ہے، ایک حفاظتی غلاف۔ 100%۔ الخطابی اور الحلیمی جیسے دانشوروں نے جو تشریح کی ہے، وہ تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ انسان کو معاف کرتا ہے تو وہ دراصل اس کی گندگی پر ایک ایسا مضبوط پردہ ڈال دیتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ ظاہر ہے، اگر سزا معاف ہو جائے لیکن آپ کے راز فاش ہو جائیں تو انسان معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق تو نہیں رہتا نا۔ الہی معافی انسان کی عزت نفس کو بھی بچاتی ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ الغفور اور الغفار میں فرق کیا ہے۔ دونوں ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں۔ ہاں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ قرآن میں الغفور 91 مرتبہ آیا ہے اور الغفار صرف 5 مرتبہ، تو فرق کیا ہے ان میں؟ الغفور کا تعلق دراصل معافی کی کوالٹی سے ہے، مطلب یہ اس ہستی کو ظاہر کرتا ہے جو بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اچھا، شدت کے لحاظ سے۔ اور الغفار؟ الغفار کا تعلق کوانٹٹی یعنی تعداد سے ہے، جو روزمرہ کے گناہوں اور غلطیوں پر کثرت سے بار بار پردہ ڈالے۔ ذرا غور کریں، ایک عام انسان صبح سے رات تک کتنی بار غیبت کرتا ہے یا حسد کرتا ہے؟ وہ تو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اور الغفار وہ ہے جو اس گنتی سے بھی زیادہ بار پردہ ڈالتا ہے۔ یہ تصور ہی انسان کو اس قدر حیرت اور شکر کے احساس سے بھر دیتا ہے کہ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، استغفر اللہ۔ کیا بات ہے! ایک الغفور جو گناہ کی شدت کو مٹا دے، اور ایک الغفار جو گناہوں کی گنتی کو نظر انداز کر دے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک انسانی رویہ سامنے آتا ہے۔ کیسا رویہ؟ فرض کریں میرا کوئی بہت قریبی دوست میرے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کرے اور بعد میں وہ رو رو کے معافی مانگ لے۔ میں شاید ترس کھا کر اسے معاف کر بھی دوں، لیکن وہ جو ہماری پرانی دوستی تھی نا، جو بے ساختہ محبت تھی، وہ کبھی واپس نہیں آ پاتی۔ ہاں، ایک سرد مہری سی آ جاتی ہے رشتے میں۔ بالکل۔ کیا الہی معافی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل انسانی نفسیات کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہم انسان معاف کر کے صرف تعلق ٹوٹنے سے بچاتے ہیں، لیکن الہی معافی کا کینوس حیران کن حد تک مختلف ہے۔ آپ قرآن کی سورت البروج کو دیکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الغفور کو ایک اور نام الودود کے ساتھ ملایا ہے۔ الودود یعنی بے پناہ محبت کرنے والا؟ جی ہاں، شدید محبت کرنے والا۔ علامہ ابن القیم نے ان دونوں ناموں کے ایک ساتھ آنے پر جو تبصرہ کیا ہے، وہ علم کا ایک موتی ہے۔
وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ جب سچی توبہ قبول کرتا ہے تو وہ صرف پرانا کھاتا صاف نہیں کرتا، بلکہ وہ اس بندے سے گناہ کرنے سے پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک منٹ ذرا رکیں، یعنی آپ کی بدترین غلطی توبہ کے بعد آپ کو اس درجے پر لے جا سکتی ہے جہاں آپ گناہ سے پہلے بھی نہیں تھے؟ بالکل، وہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ تو انسانی لاجک کے بالکل الٹ بات ہے۔ اس الہی محبت کی وسعت کا سوچ کر تو دماغ واقعی سن ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، جب ہم اس وسعت کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے ذرائع میں بھی ہے، وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ہاں، وہ شخص جو پوری زندگی خون ریزی میں گزارنے کے بعد اچانک ایک گہری نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی، اور وہ سچی توبہ کی تلاش میں سب سے پہلے ایک راہب کے پاس جاتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی راستہ ہے معافی کا؟ اور اس راہب نے کیا کیا؟ اس نے دراصل الہی معافی کو انسانی پیمانے پر ماپنے کی غلطی کی۔ ہاں، اس نے کہا کہ بالکل نہیں، 99 قتل کے بعد کیسی معافی؟ تو وہ قاتل مایوسی اور غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیتا ہے اور 100 کی گنتی پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی اندرونی تڑپ ختم نہیں ہوتی۔ پھر وہ ایک سچے عالم کے پاس جاتا ہے اور وہ عالم اسے ایک شاندار بات کہتا ہے کہ تمہارے اور تمہاری توبہ کے دروازے کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پھر وہ اسے ایک نیک لوگوں کی بستی کی طرف بھیجتا ہے، لیکن راستے میں ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور پھر فرشتوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی۔ عذاب کے فرشتے تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس نے تو صرف قتل کیے ہیں۔ بالکل، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے، اور چونکہ وہ نیک بستی کی طرف صرف ایک بالشت زیادہ قریب تھا تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا اصول یہ سمجھاتا ہے کہ جب دل کی نیت پلٹتی ہے نا تو کائنات کے اصول پلٹ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! اسی لیے سورۃ الزمر کی آیت 53 کا انداز بہت اپنائیت بھرا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح۔ حضرت آہی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی لیے اسے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہا تھا۔ لیکن میں یہاں تھوڑی سی ایڈوکیٹ بننا چاہوں گی۔ اگر 100 قتل جیسے سنگین جرائم بھی معاف ہو سکتے ہیں تو کیا انسان کو ایک بلینک چیک مل گیا ہے؟ مطلب کیا کوئی ایسی لکیر ہے جو اس دائرے سے باہر ہو؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے۔ اسلام کبھی صرف امید کے نشے میں مبتلا نہیں کرتا، خوف کا توازن بھی رکھتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 48 بتاتی ہے کہ اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک اس دائرے سے باہر ہے۔ شرک یعنی مورتی پوجا کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ لیکن ایک عام جدید انسان جو دفتر جاتا ہے وہ تو سوچے گا کہ مورتی پوجا تو وہ کر ہی نہیں رہا، تو وہ محفوظ ہے۔ اور یہیں پر آ کر امام ابن تیمیہ ایک بہت خطرناک حقیقت بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک بھی شامل ہے، اور یہ چھوٹا شرک ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت خاموشی سے داخل ہوتا ہے۔ چھوٹا شرک یہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہے ریاکاری۔ مطلب آپ نے نماز پڑھی یا غریب کی مدد کی، لیکن دل میں خواہش تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، سوشل میڈیا پر واہ واہ ہو۔ آپ نے دراصل انسانوں کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے برابر کھڑا کر دیا۔ تو نیت کا قبلہ بدل گیا؟ جی، اور ابن تیمیہ کے مطابق اگر انسان ان چھوٹے شرک والی حرکتوں سے بغیر توبہ کیے مر جائے تو یہ خود بخود معاف نہیں ہوتی، ان کا باقاعدہ حساب ہوگا۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک بات ہے۔ ہم دن بھر میں کتنے کام صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی نیتوں کی خرابی تو شدید محتاط رہنے کا الارم ہے۔ ہمیں واقعی ہر لمحہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ بالکل، کیونکہ اللہ نے آپ کو وجود دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کے دل کا رخ خالق کے بجائے مخلوق کی طرف ہو۔ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور الجھن ہے جس نے مجھے ریسرچ کے دوران واقعی پھنسا دیا۔ ہم نے سمجھا کہ استغفار گناہ مٹانے اور پردہ ڈالنے کا ٹول ہے۔ جی، اگر یہ صرف گنہگاروں کے لیے ہے تو انبیاء ہر وقت استغفار کیوں کرتے تھے؟ وہ تو معصوم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ جب کوئی داغ ہی نہیں تو استغفار کس بات کا؟ یہ سوال استغفار کی حقیقت کو بہت اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے۔ ہم اسے صرف داغ دھونے والا صابن سمجھتے ہیں،
لیکن انبیاء کا استغفار گناہوں کی صفائی کے لیے نہیں تھا، یہ بندگی کی معراج تھی۔ بندگی کی معراج؟ وہ کیسے؟ نفسیات یہ ہے کہ جب ایک انسان، خاص طور پر ایک نبی، اللہ کی لامحدود عظمت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی ہر عبادت، اپنا ہر سجدہ بہت ہی حقیر اور کمزور لگنے لگتا ہے۔ تو گویا استغفار اس بات کا اعتراف ہے کہ یا اللہ، تو جتنا عظیم ہے، میں تیری ویسی بندگی کر ہی نہیں سکی جیسا تیرا حق تھا۔ بالکل درست، یہ انسانی کمزوری کا اعتراف ہے۔ سید الاستغفار کے الفاظ پر غور کریں۔ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، میں تیرے عہد پر قائم ہوں جس حد تک مجھ سے ہو سکا۔ اور پھر آگے آتا ہے نا کہ میں تیرے احسانات مانتی ہوں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتی ہوں۔ جی بالکل۔ یہ الفاظ واقعی دل چیر دیتے ہیں۔ جو شخص ان کی گہرائی کو سمجھ کر ادا کرے، اس کے دل کی کیا ہی حالت ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سنا ہے جو اسے یقین سے پڑھ لے اور اسی دن انتقال ہو جائے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، کیونکہ اس نے دل سے تکبر کی ہر جڑ کاٹ دی نا۔ یہ سوچ کر مجھے اپنے معاشرے کے رویے پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم اپنے لیے تو آسمان سے پردے کی امید رکھتے ہیں، لیکن خود ہم ایک کینسل کلچر میں جی رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ سارا دن دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور ٹرولنگ میں گزرتا ہے۔ کیا اس الہی صفت کا ہمارے آپسی رویوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے؟ یہ آپ نے گفتگو کا سب سے پریکٹیکل پہلو چھیڑا ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ بڑی واضح ہدایت دیتا ہے۔ لاجک بہت سیدھی ہے۔ جو رب تجھے 1000 گناہوں پر معاف کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو زمین پر لوگوں کے عیب چھپا۔ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وہ واقعہ تو یاد ہوگا آپ کو؟ وہ جو رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ذرا تفصیل سے بتائیں وہ۔ ہاں، خلیفہ وقت حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے تھے۔ اچانک ایک گھر سے روشنی اور شور کی آوازیں آئیں۔ لگ رہا تھا کہ اندر کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ مانگا کہ کیا ہم اندر جا کر پکڑیں انہیں؟ طاقت تو ان کے پاس تھی، ہاں، تو چھاپا مارا انہوں نے؟ نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے سختی سے روکا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تجسس نہ کرو، اور ہم دیوار کے باہر کھڑے ہو کر تجسس کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر تو اتنے سخت مزاج کے تھے، وہ مان گئے؟ بالکل، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، خاموشی سے واپس لوٹ گئے اور ان کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ ریاست کا سربراہ تجسس کے اصول پر واپس مڑ جاتا ہے، اور آج ہم کیمرے لے کر لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکتے ہیں۔ پیغام صاف ہے، جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، الغفور کل قیامت کے دن اس کی فائل سیل کر دے گا۔ بے شک۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ پردہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو میکینزم کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ بالکل نہیں، استغفار ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ دین میں ایسے بہت سے چھوٹے اعمال ہیں جو خاموشی سے انسان کے گناہ صاف کرتے ہیں۔ جیسے وضو کرنا؟ سنا ہے وضو سے گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، یا بیماری میں صبر کرنا۔ لیکن کیا یہ تھوڑا ٹرانزیکشنل نہیں لگتا؟ مطلب وضو کیا اور کھاتا صاف ہو گیا؟ اس پر تو واقعی انسان کو سوچنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کی ایک مشق ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں یا بیماری میں باولا کرنے کے بجائے صبر کرتے ہیں تو آپ عاجزی دکھاتے ہیں، اور عاجزی مغفرت کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ریسرچ میں ایک اور چیز بڑی دلچسپ تھی کہ استغفار کا تعلق صرف مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں ہے۔ ہاں، اس کے دنیاوی اور معاشی فائدے بھی بہت حیران کن ہیں۔ سورۃ نوح کی آیات اس کا مکمل معاشی فارمولا دیتی ہیں۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں حضرت نوح؟ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ استغفار کرو تو اللہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد میں برکت دے گا اور باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یعنی مالی خوشحالی، اولاد کی نعمت، سب استغفار سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم روزگار کے لیے صرف سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے انوکھی مثال امام ابن تیمیہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ وہ اپنے دور کے اتنے بڑے عالم تھے، لیکن جب کسی پیچیدہ علمی مسئلے میں پھنس جاتے یا دماغ بالکل بلاک ہو جاتا تو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ عام طور پر تو بندہ اور کتابیں چھانٹتا ہے، کسی ماہر سے پوچھتا ہے۔ وہ سب چھوڑ کر فوراً استغفار اور توبہ شروع کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ استغفار کی برکت سے اچانک رحمت کے خزانے کھلتے اور دماغ کے بند دروازے ایسے ٹوٹ جاتے جیسے کسی نے اندھیرے میں تیز روشنی کر دی ہو۔ استغفار گھٹن سے نکال کر کشادگی کی طرف لے جانے کا الہی طریقہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو ذہن جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی استغفار علمی بلاکس کو کھولنے کی چابی بھی ہے۔
آج کے اس گہرے مکالمے نے واقعی الغفور اور الغفار کے ناموں کو اور ہماری نفسیات کو ایک نئے تناظر میں لا کھڑا کیا ہے۔ بالکل، معافی صرف سزا سے بچنا نہیں بلکہ ایک مکمل الہی پردہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ محبت کے ساتھ جڑ کر انسان کو قریب کرتا ہے، شرک کی باریکیوں کو سمجھا اور اس کے معاشی فائدے بھی دیکھے۔ اب ہم اس سفر کے اختتام پر آ گئے ہیں اور میں سننے والوں کے لیے ایک غور طلب خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر استغفار آسمان سے بارش لا سکتا ہے، ہمارے دماغ کی بند گرہیں کھول سکتا ہے اور اللہ کی محبت کا مستقل دروازہ کھول سکتا ہے، تو شاید استغفار محض ماضی کی غلطیوں کو مٹانے اور شرمندہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک بہترین، روشن اور پرسکون مستقبل تعمیر کرنے کا سب سے طاقتور ٹول ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔